بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کے بارے میں یہ تلخ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ کوئی بھی انسان وہ جیسا ہے اور جہاں ہے، غریب ہے یا امیر ہے، صاحب اقتدار ہے یا فقیر ہے، مشقت اور پریشانی اس کا مقدر ہے۔ کوئی جسمانی محنت کے ہاتھوں بے حال ہے تو کوئی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جذباتی اذیت سے دوچار ہے تو کوئی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے تو کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پیسے کے لیے محتاج ہے تو کسی کے لیے اس کی دولت وبال جان ہے، کسی کے پاس سونے کو بستر نہیں تو کوئی نرم بستر پر نیند کو ترستا ہے۔ انسان کی اس مشقت کی تائید کرتی ہے سورۃ البلد کی آیت نمبر 4۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ گویا مشقتیں برداشت کرنا، دکھ اٹھانا اور سختیاں جھیلنا انسان کا مقدر ہے، اور بعض اوقات یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم یہ لڑائی ہارنے ہی والے ہیں، اور پریشانیوں سے ملنے والی فیلنگز ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ لیکن اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانیاں مشکلات لکھتی ہیں تو ان سے نکلنے کا راستہ بھی اسی نے بتانا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے سوائے موت کے۔ جب ہر بیماری کا علاج اللہ نے پیدا کر دیا ہے تو یقیناً ڈپریشن کبھی ہوگا، جو کہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اسے خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کا دل ہر چیز اور کام سے اکتانے لگتا ہے، اور یہ انسان کے خیالات، اس کے احساسات اور اس کی روٹین ورک پر بہت گہرا اور برا اثر ڈالتی ہے۔ ماہرین نفسیات ڈپریشن کی شدت یا اس کا لیول جاننے کے لیے کچھ ٹیکنیکس اور کچھ طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے اندازہ لگا سکیں کہ یہ مائلڈ یعنی ہلکا ڈپریشن ہے یا ماڈریٹ ہے یا پھر شدید ڈپریشن ہے جس میں شدید مایوسی یہاں تک کہ انسان خودکشی کا سوچنے لگتا ہے۔ ناظرین، ہر وقت اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے رہنا، ہر وقت مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ چیز مسائل کو بڑا اور مشکل بنا دیتی ہے، اور یہی ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن میڈیسن امریکہ اور دوسرے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد پریشانیوں کو ڈسکس کرنا نہیں بلکہ ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر سے ان کا حل پوچھا جائے تو وہ آپ کو میڈیسن دیں گے جن سے وقتی آرام و سکون آ جائے گا، اور اگر آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو سوچ بدلنے کو کہے گا کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور اوور تھنکنگ نہ کریں۔ لیکن ان سے ڈپریشن میں کمی تو ہو جائے گی، لیکن مکمل صحت آپ کو ان 3 چیزوں پر عمل کر کے حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر یقین رکھیں۔ ایک یقین کی سوچ رکھیں کہ جس عظیم ہستی سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور دے گا، میرے مسئلے کا حل نکالے گا، مجھے پریشانی سے نکالے گا۔ اسی یقین کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ جب اللہ سے سوال کرو تو اس سوچ کے ساتھ سوال کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ ایسے بندے کی دعا کا یقین نہیں کرتا جو بے پرواہ اور بے یقین دل سے دعا کرے۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ اللہ نے جو کچھ میرے لیے تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہے وہی میرے لیے بہترین ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ جو چیز میرے لیے لکھ دی گئی ہے وہ ہر صورت ملے گی، اور جو نہیں لکھی پوری دنیا اسے دینے کے لیے جمع ہو جائے نہیں دے سکتی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ انسان یا دنیاوی چیزوں کی تمنا کر سکتا ہے یا آخرت کی؟ اسی آیت میں بتا دیا ہے کہ آخرت اور دنیا اسی کے اختیار میں ہے، اور آگے چل کر اسی سورۃ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانی تمنا کا جواب دے دیا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، یعنی انسان کو جو کچھ کرنا ہوگا اپنی محنت اور کوشش کے بل پر کرنا ہوگا، خواہشوں اور تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آیت سورۃ نجم سے لی گئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ سورت حرم کعبہ میں قریش کے ایک بڑے مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ جب آپ نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب آپ نے اس کی آخری آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلم اور کافر سبھی سجدہ میں گر گئے۔ مشرکین مکہ کلام الہی اور اس سورت کے جلال کی تاب نہ لا سکے۔ جب انسان یہ یقین کر لے کہ جتنی میں نے کوشش کی مجھے اس کے مطابق ہی ملے گا تو اس کا یہ اطمینان اور یقین اسے سٹریس سے بچاتا ہے، اور جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس سے صبر پکڑتا ہے۔
جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ بہترین ہے۔ اللہ کو اپنے تمام معاملات سونپ دیں اور یقین رکھیں کہ اس نے معاملات اب تک بہتر چلائے ہیں تو آئندہ بھی بہتر چلائے گا، اور جو آزمائش مصیبت تقدیر میں لکھی ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی ٹینشن اپنے اوپر سوار کر کے 2 دفعہ اس مصیبت کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ یقین رکھیں کہ جب وہ مصیبت آئے گی تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ ضرور دکھائے گا۔ اللہ پر یقین کرنا مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ اپنی کوشش کر کے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں دنیاوی طور پر فائدہ دے اس کے لیے کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا اور پوری محنت کرنا، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی نتیجہ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر اس چیز پر یقین رکھیں گے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، تو اس سے سٹریس اور ڈپریشن نہیں بڑھیں گے۔ اللہ پر یقین کے ساتھ دلی سکون حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ دل میں یقین کی کیفیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے، وہی پریشانی سے نکال سکتا ہے، تو پھر انسان میں خوف و غم کی سطح کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یقین درست نہ ہوگا تو الفاظ فائدہ نہ دیں گے۔ جب اس کا ذکر کیا جائے تو دل کی کیفیت اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی مدد کس لیول کی آئے گی۔ اللہ کو اس کے عظیم صفاتی ناموں سے پکارنا شروع کرو کہ تو ہی کائنات کا بادشاہ ہے اور چلانے والا ہے۔ جب تک تیرا فیصلہ نہ ہوگا مجھے کوئی ذہنی، جسمانی، مالی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ذکر الہی ذہنی سکون کی بنیاد ہے۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ دنیا کی فکریں کم محسوس کرتے ہیں اور ان کے دل مطمئن رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کی زنگ آلودگی ایسے دور ہو جاتی ہے جیسے پانی لوہے کی زنگ کو مٹا دیتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ 10 سے 15 منٹ ذکر یا دعا کرتے ہیں ان میں ڈپریشن یا انزائٹی کے امکانات 40% کم ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ذکر الہی سے انسانی دماغ میں کچھ خاص ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز خارج ہوتے ہیں جو ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دل اور روح کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر الہی ہے، اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل کی مکین ہے اور روح کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیں کہ روح میرے پروردگار کے امر میں سے ہے۔ گویا ہر انسان روح اور جسم سے مل کر بنا ہے۔ جسم کیونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے قدرت نے جسم کی تمام ضروریات کا سامان مٹی میں رکھا ہے۔ اس کی نشو و نما اور تقویت کا سامان زمین سے ہی مہیا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی روح کا سورس اللہ کی ذات ہے۔ روح کی نشو و نما اور تقویت کے لیے غذا کا سامان بھی وہیں سے آتا ہے، کیونکہ روح اللہ کا امر ہے، اس لیے اس کی غذا اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام ہے۔ دنیاوی مال اور آسائش کے سامان سے نفس اور جسم کی تسکین کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں دل کے سکون اور اطمینان کا باعث نہیں ہو سکتی۔ جب جسم کو گرمی لگے تو آپ اے سی آن کر سکتے ہیں، بھوک لگے تو کھانا کھا سکتے ہیں، پیاس لگے تو پانی پی سکتے ہیں، سٹریس دور کرنے کے لیے گھومنے چلے جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر چلے گئے، لیکن جب گھوم کر واپس آتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں تو پھر سٹریس اور انزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم کے تقاضے تو پورے کر لیے، ابھی روح کے نہیں کیے۔ دل کو سکون کی یہ دولت نصیب ہوگی تو اللہ کے ذکر سے، اللہ پر یقین سے، اللہ پر ایمان سے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو تو یقین ہے کہ اللہ چاہتا تو دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس میں اس کی ضرور رضا اور حکمت ہے، لہٰذا اس یقین سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مشکل میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن اور سٹریس ختم کرنے والی سب سے پاورفل چیز ہے کہ جب شدید مایوسی اور غم حاوی ہو تو اس دوران وہ دعائیں کی جائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ان خاص اوقات میں کی جائیں جن میں دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، مثلا تہجد کے وقت، رات کے آخری پہر میں، اذان اور اقامت کے درمیان میں، افطار کے وقت، بارش کے وقت، سفر کے دوران، مصیبت اور پریشانی کے وقت، شب قدر کی رات میں، سجدے میں، نماز میں جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ قبولیت کو ضرور پہنچیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس گھڑی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کرام نے عصر سے مغرب کے درمیان پر اتفاق کیا ہے۔ جب کسی بیمار کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے مختلف سچویشنز کے لیے مختلف دعائیں بتائی ہیں۔ کوشش کی جائے کہ جب بھی ڈپریشن یا سٹریس کی کیفیت ہو
اس سے نکلنے کے لیے سنت رسول والی دعائیں مانگی جائیں اور اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ ایک ایسا رب ہے جو اکیلا ہے، جو سب کا معبود ہے، جو واحد ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے۔ میں اس پر کیوں نہ یقین رکھ کر دعا مانگوں کہ وہ میری تمام پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 49 میں فرمایا، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ پریشانی کا حل یہ نہیں کہ انسان خود کو تکلیف میں مبتلا کرے، اسے چاہیے کہ مسائل کو فوکس کرنے کی بجائے حل پر فوکس کرے، اللہ پر یقین رکھے، ذکر اذکار کرے، اللہ پر توکل کر کے تمام معاملات اسی کو سونپ دے، تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔